بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی موت کا واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگ رہی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ظالم پر امام حسین اور اس کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کرنے کا جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اے میرے بیٹے، میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر بھی کرے؟ ہرگز نہیں، نواز رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، ایسا تخت اور بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے ہی اپنی اولاد کو دیکھ رہا تھا اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ دوستو آپ کو بتا دوں، اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تھی، یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیز لائی جاتی تھی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کی وجہ سے نہ تڑپے۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں ایک دن یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔ یزید نے کہا، ہم سبھی جائیں گے اور اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ جیسے ہی اپنے بندر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا تو گھوڑے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، اور اس کے بعد وہ گھوڑا دوڑنے لگا اور یزید زمین پر گرتے گرتے زمین پر تڑپتا رہا اور وہ گھوڑا اسے کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے دوڑاتا رہا۔ تبھی اچانک اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا رکا نہیں، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم زخمی ہو گیا۔ اور جب وہ گھوڑا رکا تو یزید کی فوج نے دیکھا کہ یزید کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی فوج نے یزید کی لاش کو دیکھا، وہ فوج خود کہنے لگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی یہی سزا ہے۔ اس طرح سے یزید کی موت ہوئی، جسے دنیا میں جو سزا ملی ہے آخرت میں ملے گی، اور اس کے بعد ظالم یزید کے ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بدبخت کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں، اور اسی کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ محترم عزیز دوستو، یزید آج پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا کہ اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دیں گے، اور آنے والی نسلوں کے لیے اسے سبق بنا دے گا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم کر کے کچھ دن کے چین و سکون کا انجام کیا ہوگا۔ اس طرح یزید ملعون نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا اور اس خاندان پر ظلم کیا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان تھا، اور ان پر زیادتی کی جو اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔